دوستو، آپ نے مختلف موویز اور تصویروں میں ممیاں تو ضرور دیکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ممیاں قدیم مصر میں کیسے بنائی جاتی تھی؟ رامسیس، جسے فرعون کہا جاتا ہے، رامسیس دوم کی ممی 1881 میں مصر میں دریائے نیل کے مغربی علاقے دیر البحرا میں موجود قدیم دور کے مقابر و مناظر سے دریافت ہوئی۔ یہ ممی اس وقت مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی ہے۔ اس کا قد 5 فٹ 7 انچ ہے۔ یہ ممی تقریباً 1200 قبل مسیح کی ہے، یعنی آج سے قریب 3500 سال پرانی۔ ممی بنانے یعنی حنوط کرنے کے طریقہ کار میں سب سے پہلے نکیل کے ذریعے ناک سے دماغ کو باہر نکالا جاتا تھا، پھر جسم میں پیٹ اور سینے کو چیر کر اندرونی اعضاء جیسے کہ دل، پھیپھڑے، آنتیں وغیرہ نکال کر سکھائی جاتی، پھر ان اعضاء کو مختلف مرتبانوں میں اور دل کو دوبارہ سینے میں رکھا جاتا۔ اس سب کے بعد جسم کو اندر سے مخصوص مصالحوں اور شراب سے دھویا جاتا اور پھر لاش کو نمک میں 70 روز کے لیے دبا دیا جاتا۔ نمک جسم سے تمام پانی کو جذب کر لیتا اور لاش مکمل طور پر سوکھ جاتی۔ پھر اس لاش پر سے نمک صاف کیا جاتا اور اس میں پچ کی ہوئی جگہوں کو شکل دینے کے لیے اندر کپڑے یا ریت بھری جاتی۔ اس سب عمل کے بعد جسم کو پٹیوں سے لپیٹا جاتا، جن میں مختلف قسم کے تعویذات ہوتے۔ لاشوں کو حنوط کرنے کا عمل قدیم مصر میں عام تھا، اور یہ محض بادشاہوں کے لیے نہیں بلکہ امیر شاہی افراد کے لیے بھی کیا جاتا۔ جو بے حد غریب ہوتے ان کا جسم گرم ریت میں دبا دیا جاتا، جس سے وہ قدرتی طور پر خشک ہو کر حنوط ہو جاتے تھے۔ لاشوں کو حنوط کرنے والے مذہبی پیشوا انہیں حنوط کرنے کے عمل میں مردے کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر اور انہیں سزا سے بچانے کے لیے کئی طرح کے منتر، دعائیں اور عبادات کرتے۔ امیروں کی حنوط زدہ لاشیں مقبروں میں دفنائی جاتی اور ان کی لاشوں کے ساتھ قیمتی نوادرات اور ان کے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء جو وہ چھوڑ گئے تھے انہیں بھی لاش کے ساتھ دفن کیا جاتا، جس کا مقصد مرنے کے بعد کی زندگی میں ان کی اشیاء کا استعمال تھا۔ قدیم مصری تہذیب میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور نہایت اہمیت کا حامل تھا اور اس کی تیاری خاص اہتمام سے کی جاتی۔ سزا اور جزا کا تصور بھی اس سلسلے میں بنیادی تھا۔ قدیم مصریوں کے مطابق اگر مرنے والے شخص نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے تو موت کے بعد اسے بہتر زندگی نصیب ہوگی۔ اس حوالے سے یہ مانا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد کسی انسان کا دل ترازو میں ایک ہلکے سے پر کے مقابلے تولا جائے گا۔ اگر ترازو میں دل کا پلہ اس پر کے پلے سے بھاری ہے تو آپ کو شیر اور مگر مچھ کی خصوصیات کا حامل دیو مالائی مصری دیوتا آمد کہا جائے گا، اور اگر ہلکا ہوا تو آپ کو مرنے کے بعد کی ابدی اور پرسکون زندگی نصیب ہوگی۔ اس سب کے علاوہ آخرت کے سفر میں راستے میں کئی دروازے ہوں گے جہاں پہرہ دار مخلوقات پہرہ دے رہی ہوں گی، اور خاص منتر یا سوالات کے جوابات سے ہی وہ مخلوقات آپ کو اندر جانے کی اجازت دیں گی۔ اس وجہ سے لاشوں کو حنوط کرنے کے دوران راہب سن پر وہ مخصوص الفاظ اور جوابات پڑھتے اور لکھتے بھی تاکہ مردوں کو ان دروازوں سے گزرنے میں آسانی ہو۔ قدیم مصری تہذیب میں مرنے کے بعد دوسری زندگی کا تصور اہم تھا، جو بعد میں انسانی تاریخ کی کئی دیگر تہذیبوں اور نظریات میں بھی نظر آیا۔